ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا جيفة وطالبها كلاب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے کرم فرما کر، رحم فرما کر اللہ نے ایمان دیا۔ اور یہ ایک امانت ہے۔ اللہ نے جو ایمان دیا ہے ایک انسان کے پاس امانت ہے۔ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امانت میں خیانت کی تو اس کی سزا بہت بڑی ہے، اور ہم اپنے ایمان میں خیانت کیسے کرتے ہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ جس سے ایمان کمزور ہو جائے، جن چیزوں سے کرنے سے ایمان کمزور ہو جاوے وہ ایمان کی خیانت۔ جیسے مثال کے طور پر انسان نے نماز چھوڑ دی، فرض نماز چھوڑ دی، ایمان کی حفاظت کے لیے نماز ضروری ہے، تو ایمان نماز چھوڑ دی تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو انسان نے نماز چھوڑ کر ایمان کے اندر اس نے خیانت کی۔ اللہ نے جو نگاہ دی ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، غلط جگہ کے اوپر اگر انسان نظر جائے گا ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے، ایمان لٹنے کا خطرہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بد نظری ایسی خطرناک بیماری ہے جیسے غیر محرم عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنا، شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 ولی جس کو اللہ نے ولایت کا مقام دیا تھا، اللہ کی نگاہ کے اندر ان کا نام ولیوں کے لسٹ کے اندر تھا، لیکن آنکھوں کی بد نظری کی وجہ سے اللہ نے ولایت کے مقام سے نیچے گرا دیا، ولایت کا مقام ہی لے لی۔ تو ایمان انسان اپنی نظر کی خطا کر کے نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، ایمان کے اندر خیانت کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایمان کے اندر خیانت کر رہا ہے، غریبوں کا حق دبا رہا ہے، ایمان کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے، نہ دل کے اندر مرضی کی ہماری، لیکن اللہ نے بن مانگے ہمارے ماں باپ کے گود کے اندر ایمان دے دیا۔ اور تکلیف یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جو چیز مفت میں آ جاتی ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، میرے گھر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، میرے دل کے اندر ایمان آیا، نہ میرے جسم نے تکلیف اٹھائی، نہ میرے ماں باپ نے تکلیف اٹھائی، نہ جان کے اعتبار سے، نہ مال کے اعتبار سے، جس کی وجہ سے آج اللہ کے گھر کے اندر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دین مفت میں مل گیا، ایمان مفت میں مل گیا، جس کی قدر نہیں ہے۔ جس بیٹے کے پاس باپ کی وراثت آ جاوے، بیٹے نے کمائی نہیں ہے، باپ مر گیا، وارث ہو گیا، بیٹے کو اس کی قدر نہیں ہوگی۔
لیکن جس لڑکے نے، جس آدمی نے خون پسینے کی محنت کر کے کمایا ہوگا، 1 روپیہ غلط راستے کے اوپر جائے گا، دل اور رات ایک ہو جائے گی۔ ہم آج ایمان کے اندر خیانت اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاں ایمان کے اوپر مال جان لگنی چاہیے وہاں نہیں لگ رہی، اس لیے ہم اللہ کے گھر کے اندر آنے سے ہم کتراتے ہیں۔ دین کے اندر ہمارا جسم لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا ہے، دین کے اوپر میرا جان مال لگنا چاہیے نہیں لگ رہا ہے، اس لیے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، جیسے گزشتہ جمعے کے اندر بھی یہی آیت میں نے پڑھی تھی۔ اللہ کے اتباع اگر کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پیروی ضروری ہے۔ بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے ہوئے اللہ سے محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بیٹا یوں کہے کہ مجھے اپنے باپ سے بہت محبت ہے، لیکن لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، جو لڑکا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، لیکن دنیا یہ دیکھ رہی ہے نہ باپ کا کہنا مانتا ہے نہ ماں کا کہنا مانتا ہے۔ کیا دنیا سچ مانے گی اس لڑکے کو؟ نہیں۔ اور جو لڑکا اپنی زبان سے دعویٰ نہیں کرتا لیکن ماں باپ جو کہتے ہیں، ماں باپ کے جو اشارے ہوتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں، دوست بزرگوں دنیا کی نگاہ دیکھتی ہے، چاہے اس کی زبان بولے یا نہ بولے، لیکن لوگ کہنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہے، وفادار ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پڑے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرے لیے اور آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ محبت تو جھلکتی ہے دوست بزرگوں جان اور مال کی قربانی دینے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک الفاظ کے اوپر یہ امت مر مٹنے والی تھی، لیکن آج یہ امت ناچ گانوں کی محفل کے اندر سجتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس امت کے ہاتھ کے اندر قرآن کریم ہونا چاہیے تھا، آج اس امت کے ہاتھ کے اندر ننگی ننگی تصویریں آ گئی۔ ایسی ننگی تصویریں زمین اور آسمان اللہ سے پناہ مانگتے۔ جس امت مسلمہ کی زبان کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، آج اسی امت مسلمہ کے نوجوان کے زبان کے اوپر گانے کے گانے سنائی دیتے۔ یہاں تک کہ بعض نوجوان کی عادت یہاں تک لگ گئی کہ جہاں تک اپنے کانوں کے اندر ایئر فون نہ لگا لے اور گانے کی آواز نہ سن لے، نوجوان کو نیند نہیں آتی۔ سنو دوست بزرگوں، ایسی حالت کے اندر میری اور آپ کی اگر اس حال کے اندر موت آ گئی، کنجری کی آواز سنتے سنتے، ہارمونیم کی آواز سنتے سنتے، گانے بجانے کی آواز سنتے سنتے، خدا پاک کی قسم یہاں موت آئی ڈائریکٹ جہنم کے اندر جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی عالم کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی دیوبندی بریلی کے فتویٰ نہیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جان کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کانوں کے اندر کنجری کی آواز سنتے سنتے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی مر گیا اس دنیا سے، اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو اجاگر مت کرو، لوگوں کے سامنے ڈنڈیرا مت پیٹو۔ اس لیے تو رشتہ داروں کو نہلانے کا حکم دیا گیا، رشتہ دار جتنے قریب رشتہ دار ہوں گے اس کو غسل دینے کا حکم دیا گیا، تاکہ اپنے رشتہ دار ہوں گے، کوئی ایک ہوگا لوگوں کے سامنے آئے گا نہیں۔ شریعت نے سوچ سمجھ کر مسئلے نکالے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر میت کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی، میت کی شکل بدل گئی یا ایسی کوئی بھیانک صورت شکل بدل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اجازت نہیں کہ تم لوگوں کے سامنے اس کا ڈنڈیرا پیٹو۔ لیکن ایک جب آپ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کے اندر آ گئے،
فرمایا جو لوگ، جو میرا امتی گانے بجانے کی آواز سنتے سنتے، گانا بجاتے بجاتے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو بلاؤ، اس کے جنازے کو دکھاؤ، اس کی شکل کو دکھاؤ کہ یہ دنیا کے اندر گانا سنتا تھا جس کی وجہ سے اس کی شکل صورت بدل گئی۔ تمہیں یاد کر رہا تھا جس امت مسلمہ کی زبان کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے کہ آج جہاں جہاں گلی گلی کے اندر چلے جاؤ، گھر کے کونے کونے سے آواز آتی ہے، اس کی زبان سے آواز آتی ہے، گانوں کی زبان سے آواز آتی ہے۔ یہ محبت کے دعوے ہیں کیا؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے جھوٹے دعوے ہیں۔ بخاری شریف کے ایک روایت کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، صحاح ستہ کی جتنی بھی کتابیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں اور آپ کیا محبت کریں گے؟ یہ تو ہم دعوے کرتے ہیں صرف زبان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو خطبہ دیا کرتے تھے اور خطبہ دینے کے وقت جو ٹیکا لگایا کرتے تھے، ایک کھجور کا تنا تھا، بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے۔ ایک عورت، ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عائشہ بنت صدیقہ نہیں، یہ دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا غلام بڑائی کا کام کیا کرتا تھا، سدھارے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا نبی اللہ، آپ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی ممبر بنا دیا جائے۔ بنا دیا گیا، کھجور کے تنے کو کاٹ دیا گیا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر اور آپ کے دل کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور میں یہ سے نہیں کہتا ہوں، اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا، بہترین سانچے کے اندر، خوبصورت شکل کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، جس کے دل کے اندر سمجھنے والا دل ہے۔ لیکن یہاں کھجور کا تنا جب ممبر رکھ دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کھجور کا تنا جو کاٹ دیا گیا تھا بلبلانے لگا، رونے لگا، چلانے لگا، پورے صحابہ کے مجمع کے اندر ٹھنڈا کٹا گیا، آواز سننے لگے، کیا ہو گیا، کہاں سے آواز آ رہی؟ ماتم شروع کر دیا، رونے کی آواز آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے نیچے اترے، امام الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خطبہ سے نیچے اترے، کھجور کا جو تنا رو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا بچہ جس کو تسلی دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگایا اور ارشاد فرمایا اس کھجور کے تنے سے کیا تکلیف ہوئی، کیا شکایت ہے؟ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے اس کھجور کے تنے نے فرمایا یا نبی اللہ، زندگی کی حیات کے اندر ہی جدائی ہو گئی، کھجور کا تنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ یہ محبت ہے۔ میں اور آپ کیا محبت کرتے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے وہ کھجور کا تنا اس طریقے سے، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے اس طریقے سے بلبلا رہا تھا جیسے کانبند اونٹنی جو اپنے بچے کو ولادت کے وقت رویا کرتی ہے، اس طریقے سے وہ کھجور کا تنا رویا کرتا ہے۔ کھجور کا ایک تنا جس کے اندر سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کر سکا۔ میرے دل کے اندر اور آپ کے دل کے اندر زبان کے اوپر ہم جب نبی نبی کہہ رہے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے دعوے بھر رہے ہیں، لیکن اسی نبی کی حدیث جب اس امت مسلمہ کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن یہی امت پیٹ پھیر کر بھاگ جاتی ہے۔ جس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، آپ اس سے جا کر پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، سب سے زیادہ پیاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ سنت موقدہ ہے۔
اب اس سے کہیں گے تو ہاں میں محبت کرتا ہوں. اس حال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا, چہرے کے اوپر داڑیاں نہیں ہوگی, کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ یہ محبت کے دعوے بھی صرف اسی امت مسلمہ کے سامنے نماز کے فضائل بتائے جائے, نماز چھوڑنے کے اوپر وعیدیں بتائی جائے, عذابات بتائے جائے, لیکن امت جس سے بس نہیں ہوتی. سما ٹلت آسمان ٹلت, یہ زمین ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے, آسمان جا سکتا ہے, لیکن بگڑا ہوا انسان اللہ کے گھر کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن وہی امت مسلمہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسی محبت ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر کہا تھا کہ محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی تھی. ہم تو محبت کے دعوے کرنے والے ہیں. جب بھی بات اپنی شروع کرتا ہوں دوستو بزرگوں, وقت ٹائم نہیں دیتا ہے, اور اپنی بات کے مدعے کے اوپر آتا ہوں اس سے پہلے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے قصور میرا ہو, اللہ کرے مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت دین کو ایسے طلب کرنے کی کوشش نصیب فرمائے جیسا ایک پیاسا آدمی پانی کے لیے تڑپتا ہے, ایسا جب تک امت مسلمہ دین کے لیے تڑپے گا نہیں تب تک دین وجود کے اندر نہیں آئے گا. صرف دعویٰ کرنے والے ہیں میں اور آپ, باقی کچھ نہیں ہے. اگلے جمعے کے اندر میں نے ایک بات بتائی تھی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر. دوستو بزرگوں, جب یہ 10ویں محرم آتی ہے تو امت مسلمہ کے دل کے اندر, جذبات کے اندر ہونا چاہیے, میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت نہ کرے. میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا دعویٰ کرتا ہوں, لکھ کے دیتا ہوں, ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے, ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے, ایمان کی باونڈری سے باہر نکل جاتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا ولی ہے, اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولی ہو, اللہ کی نگاہ کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے اندر اگر آدمی ولی ہے, اگر ولی کی کوئی توہین کرے گا, اللہ کا اعلان ہے, اللہ نے فرمایا آئیے میرے مقابلے کے اندر آ جائیے, اللہ سے مقابلہ کریں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے, تم یہاں تک بات کرتے ہو کسی نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, آئیے علماء دیوبند کا عقیدہ سنیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئی, اس گھوڑے کے ٹانگ کے نیچے سے جو گرد و غبار نکلا, دھول اڑی, اگر کسی آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے ٹانگ کے نیچے سے اڑنے والے غبار کی اگر توہین کی, اللہ کے نبی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بھی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کو, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے مجھے اور آپ کو غلط راستہ دکھا دیا گیا, اور میں اور آپ صراط مستقیم کے راستوں کو چھوڑ کر الگ گلیوں کے اندر میں اور آپ بھٹک گئے, جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ تتر بتر ہوتی جا رہی, اور جس کی وجہ سے غیر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے قدر عمل کرنے کی